اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ آل عمران کا رکوع ہے۔ پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیمی تحریک کے، ابراہیم علیہ السلام کے مشن اور فکر کے بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے تھے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اپنی اجتماعیت اسے برقرار رکھو۔ ان تمام اصولوں کی روشنی میں پیچھے ایک اور بات بھی واضح کی گئی تھی کہ دشمنوں کے ساتھ خفیہ یارانے اور محبتیں ختم کر دو۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا گہرا دوست مت بناؤ، ان سے محبت مت کرو، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ان قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں، اور پھر یہ بات بھی واضح کی گئی تھی کہ تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور اللہ سے ڈرو، تو ان کا مکر و فریب تم پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوگا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کے مکر و فریب سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ بنیادی اساسی اصول بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے اس ابراہیمی تحریک کے دو اہم ترین واقعات کا تذکرہ اس رکوع میں کیا ہے، ایک غزوہ احد اور دوسرا غزوہ بدر۔ غزوہ احد اور بدر کے واقعات ان پچھلے اصولوں کی عملی تفسیر ہے۔ جو اصول بیان کیے گئے تھے ان کا ضابطہ اور قانون جو بیان کیا گیا تھا، اس کا عملی نمونہ صحابہ اکرام کی جد و جہد اور کوشش جو بدر اور اسی طرح احد میں ظاہر ہوئی، اس کا قرآن حکیم یہاں تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے عین مطابق،
رسول اللہ کی قیادت میں کسی قسم کا کوئی خلل اور کمزوری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو کامل اتباع کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے لوگوں نے۔ حضور کی قائدانہ صلاحیتیں اور جماعت کا نظم و ضبط اور ڈسپلن، سب سے پہلے تو اس کا مظہر بدر ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان تمام اصولوں کی عملی شکل سامنے آئی تھی، اور غزوہ احد کے موقع پر بھی اگر وقتی طور پر کچھ مسائل پیدا ہوئے تو وہ قیادت کے کمی یا نقصان کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو پلاننگ کی تھی وہ تو بالکل درست اور صحیح تھی، لیکن کچھ منافقین کے رویوں اور ان کی بزدلی اور ان سے متاثر کچھ سادہ قسم کے مسلمانوں کی بزدلی کے اثرات اور نتائج تھے۔ پیچھے یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ لن یضروکم الا اذی، یہ آپ کو صرف معمولی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، آپ کی طاقت اور قوت کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر اگرچہ کچھ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، ایذا پہنچی، لیکن مجموعی طور پر غزوہ احد کا رعب بھی دشمن پر پڑا اور بالآخر فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ ان اصولوں کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار رہا ہے اس کا بالخصوص قرآن حکیم اس رکوع کے آغاز کی 2 آیتوں میں بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ تاریخی طور پر غزوہ بدر اور احد کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ جنگ متعارف کرایا۔ آپ کی قیادت میں دنیا کی تاریخ میں ایک نیا ملٹری ازم متعارف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ہجومی تھی۔ ایک بہت بڑا ہجوم کسی دوسرے ہجوم کے ساتھ ٹکراتا تھا بغیر کسی ڈسپلن اور نظم و ضبط کے۔ جو ہجوم غالب آ گیا تو بس وہ فاتح ہے، اور جو ہجوم شکست کھا گیا وہ شکست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے بدر میں لوگوں کو جنگی مورچوں پر ایک خاص ترتیب کے ساتھ منظم کیا ہے۔ 3 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف اپنے اپنے اہداف کے مطابق ان کے لیے جگہیں مقرر کر دی گئیں، گویا کہ 3 پلاٹون بنا دی گئی، ایک وہ جو تلوار چلانے والے، ایک وہ جو نیزہ مارنے والے، اور تیسرے وہ جو تیر انداز تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے وہ صف بنائی جو تلواروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے، پھر اس سے اونچائی پر، بلندی پر نیزہ بردار لوگوں کو کھڑا کیا گیا، اور پھر اس سے اوپر تیسری صف تیر انداز لوگوں کی تھی، اور ان تینوں جماعتوں کو یہ کہہ دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، اور ان تینوں صفوں کے اوپر اپنا ہیڈ کوارٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ دشمن 100 150 200 فٹ دور ہے تو نشانے مقرر کر کے ٹارگٹ دے دیے گئے ہر تیر انداز کو کہ کس دشمن کے کس آدمی کو تم نے نشانہ بنانا ہے، تیر کہاں لگنا چاہیے۔ محض تیر اندازی کافی نہیں ہے بلکہ نشانہ ہو جس میں ان کے بڑے بڑے لیڈر ان کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ تو سب سے پہلے تیر اندازی، تو بدر کے جو
مشرکین مکہ کا 1000 کا لشکر تھا، وہ ہجوم کی صورت میں جب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تو سب سے پہلے تیر انداز حرکت میں آئے، اور جب قریب فاصلے پر پہنچے تو پھر نیزہ بردار انہوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا، اور پھر جب بہت قریب آ گئے تو دست بدست جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس وقت تلوار والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے جوہر دکھائیں، اپنے اہداف کو نشانہ بنائیں۔ اب اس کے نتیجے میں 70 بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے، اور 70 سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا، باقی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مکے کی سیاسی طاقت ٹوٹ کر رہ گئی، اس کی کمر توڑ دی گئی، اس کا سسٹم چلانے والا حکمران طبقہ یا تو گرفتار ہو گیا اور یا قتل کر دیا گیا۔ اب جب ابو سفیان جو اس زمانے میں ان کے لیڈر تھے، جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اب سب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مال تجارتی قافلہ ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ لوگ ابو جہل وغیرہ گئے تھے اور قتل ہو گئے، تو اب کوئی آدمی بھی اپنے اس تجارتی مال سے ذاتی منافع نہ اٹھائے، بلکہ یہ سارا کا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ تو اس پورے تجارتی مال سے 1 سال تک انہوں نے تیاری کی، اور بہت سے اور عرب قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ اپنی طاقت تو کافی حد تک ٹوٹ چکی تھی، تو دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلے اور ان علاقوں کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے 3000 کا لشکر لے کر احد پہاڑ کے دامن میں آ کر یہ لوگ ڈیرے ڈال لیے انہوں نے۔ بدر میں اگر ان کی 1000 کی طاقت تھی تو یہاں احد میں ان کی 3000 کی طاقت تھی۔ گویا کہ عرب قبائل کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر ابو سفیان مدینے کا محاصرہ کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ سے مشاورت کا عمل کیا۔ بدر کا معاملہ وہ ہے کہ جس میں اس امت کے فرعون کے خاتمے کا معاملہ تھا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جہاد کے 3 درجات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلا جہاد کا عمل وہ ہے کہ جس میں وقت کا نبی اس کو براہ راست ملأ اعلیٰ کا حکم آتا ہے کہ یہ جو دنیا میں سب سے انسانیت دشمن فرعون کی صورت میں انسانیت پر مسلط ہے، اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا، غضب الہی جب تک اس سے انتقام نہیں لے گا، اس وقت تک انسانیت فلاح نہیں پا سکتی۔ تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ملأ اعلیٰ کا حکم، اور اس ملأ اعلیٰ کے حکم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود غضب الہی کے رنگ میں رنگا گیا، اور آپ نے فیصلہ مستحکم فرما لیا کہ ہمیں ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے۔ بدر کے میدان میں حضور نے فرما دیا تھا کہ میں نے تو جنگ لڑنی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون کون لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ بدر کے مقام کی حضور کی تقریر مختلف تھی۔ وہاں وہ جو امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں اصول بیان کیا ہے، پہلا کہ نبی مکمل طور پر حکم الہی میں فنا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی طبیعت اور اپنے خواہشات اور نفسانی تقاضے ختم، وہ اس وقت اعلیٰ کار بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو ابو جہل اور ان دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مہاجرین سے پہلے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں۔ مدینہ سے تو ہم تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور اب تجارتی قافلہ تو گزر گیا، اب تو یہ 1000 کا لشکر ہے، اور اس لشکر کا مجھے تو مقابلہ کرنے کا حکم ملا ہے، تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو تمام مہاجرین نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضور کی معیت اور آپ کے ساتھ فیصلہ پہلے فرما چکے ہیں، اور جماعت کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر خاص طور پر انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی تم بتاؤ
تمہارے ساتھ جو معاہدہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا وہ مدینے کی حفاظت اور مدینے کے معاملے میں تھا، اب مدینے سے باہر دور بدر کے مقام پر مکے کے مشرکوں سے لڑائی کا مرحلہ درپیش ہے، تم بتاؤ کہ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ شاید ہم انصاریوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ تو پوری جماعت حضور کے عزم و ارادے کے رنگ میں رنگی گئی، وہ کیفیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر دل و دماغ کی اور آپ کے وجود کی تھی، وہ غضب الہی کا رنگ 313 انسانوں کے دلوں پر آ گیا۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ اب سب سراپائے انتقام بن گئے فرعون کے، جو اس امت کا فرعون یعنی ابو جہل ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں دشمن کی طاقت ٹوٹی اور ختم ہوئی، اس کی تفصیلات آگے آ رہی۔ احد کے موقع پر ایسا نہیں ہوا۔ احد کے موقع پہ جب ابو سفیان اور اس کا پورا قافلہ مقابلے پر آیا تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے، دفاعی جنگ لڑی جائے مدینہ میں بند ہو کر، یا اقدامی جنگ لڑی جائے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب اس مشاورت میں جو بڑے بڑے بزرگ صحابہ تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان تمام لوگوں کی رائے یہ تھی کہ حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے کھلی ڈبیٹ کرائی کہ ہر آدمی اپنی رائے دے۔ مشاورت کا عمل شروع ہوا کہ یہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں، جماعت کس مقام پر کھڑی ہے۔ یہ جہاد کا وہ دوسرا بڑا بنیادی اصول ہے جو امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں بیان کیا کہ جماعت، نبی کی تربیت یافتہ جماعت، کسی انسان دشمن طاقت کا خاتمہ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ بدر میں تو آپ کا عزم اور ارادہ تمام صحابہ کے قلوب کے اندر منتقل ہوا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ کیا سوچتے ہیں، ان کے عزائم اور ارادے کیا ہیں، ان کا مشورہ کیا ہے۔ تو اب جب مشاورت ہوئی تو جو لوگ بدر میں پہلے شریک ہو چکے تھے اور یہاں کی معروضی جنگی حکمت عملی کو سمجھ رہے تھے، ان کی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ مدینہ پہ حملہ آور ہوگا تو اب یہاں رہ کر اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے دونوں طرف نوکیلے پہاڑ ہیں جنہیں حرتین کہا جاتا ہے، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ۔ اسی ہزاروں سال پہلے ان پہاڑوں میں لاوا ابلا ہے، جس کے ذریعے سے وہاں نوکیلے پہاڑ بن گئے۔ تو دفاعی نظام مدینے کا بڑا قدرتی ہے کہ ان دونوں طرف سے تو کوئی لشکر مدینے پر چڑھائی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ کہ پہاڑ ہیں اور پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے نوک کی شکل میں پتھر ہیں، چلنا دشوار ہے، نہ جانور چل سکتے، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، نہ انسان، اور انتہائی گرم ترین وہ پتھر ہے۔ تو دو طرف شرق اور غرب کے اندر تو یہ معاملہ تھا۔ شمال کی طرف بڑے اونچے پہاڑ تھے، جبل عبیر جو ہے، سبیر جو ہے، وہ بہت بڑا پہاڑ، ادھر سے بھی نہیں آ سکتے تھے۔ صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اوپر سے جو بہاؤ وادی ہے مدینے کی، وہ احد کی طرف ہے۔ احد کا پہاڑ بڑا چھوٹا ہے، تو اس پہاڑ کی طرف سے وادی ہے، تو وادی سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہمارا دایاں بایاں اور پشت وہ محفوظ ہو تو پھر ایک طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس جنگی حکمت عملی کے تحت تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی
کہ لڑائی جو ہے وہ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے بجائے مدینہ سے باہر نکلنے کے۔ باہر نکلنے کے لیے ہمیں 3 طرف سے اپنا دفاعی مورچے لگانے پڑیں گے، اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ تو تینوں طرف سے ہمارا دفاعی نظام موجود ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، لیکن وہ تمام صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جوش دیدنی تھا۔ انہوں نے، نوجوان صحابہ نے رائے دی کہ نہیں، ہمیں باہر چل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، داد شجاعت دینی چاہیے، 2 بدو جنگ لڑنی چاہیے، مقابلہ باہر جا کر کرنا چاہیے۔ چونکہ ان کی اکثریت تھی تو ان نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ رائے ظاہر کی، حضور نے اس پر اپنا میلان ظاہر کر دیا۔ دونوں آراء کے آنے کے بعد اکثریتی فیصلہ حضور نے فرمایا کہ جنگ باہر جا کر لڑنی ہے، کیونکہ اب غزوہ احد دراصل جماعت کے عزم کا اظہار تھا، اور جماعت کا عزم اور ارادہ وہ پیش نظر تھا۔ ملأ اعلیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا اس وقت کہ اس وقت دشمن کی جو قیادت کرنے والا آدمی ہے اس کا قتل عام کیا جائے۔ ابو سفیان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دینی تھی، تو وہ فرعون امت ابو جہل کی سی شکل نہیں تھی، اس لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل انسانیت کے اعلیٰ ترین ہدف کے لیے تیار نہیں تھے۔ دشمن کا دفاع اور مقابلہ کرنے کی حکمت عملی آپ کی تھی کہ ان بے وقوف لوگوں کو ایک دفعہ شکست سے دوچار کر دیا جائے، خود بخود کیا ہے، قدموں میں آ کر گریں گے۔ لیکن چونکہ جماعت کے عزم کا اظہار تھا، تو جماعت کی اکثریت نے جب یہ رائے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، باہر چل کر جنگ لڑیں۔ حضور اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنا اسلحہ اپنے جسم پر لگا لیا، تلواریں اور خود آپ نے پہن لیا، ہاں جی، اپنے گردن کے اندر تلواریں لٹکا لی، اور جو نیزہ وغیرہ اور تیر وغیرہ جو بھی فوجی اس زمانے کا اسلحہ تھا، تو حضور مسلح ہو کر باہر آ گئے۔ جب حضور باہر آئے، اندر گئے ہوئے تھے، تیاری کر رہے تھے، تو باہر بزرگ صحابہ نے نوجوان صحابہ سے کہا کہ دیکھو، حضور کی رائے دوسری تھی، تم لوگوں نے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے حضور واپس تشریف لائیں، باہر آئیں تو آپ لوگ اپنی رائے بدلنے کا بتا دو کہ ہماری رائے بھی وہی ہے جو آپ کی رائے ہے، تو ہم آپ کی رائے کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب اسلحہ پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ان لوگوں نے رائے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جیسے آگے آ رہا ہے 2-3 رکوعوں کے بعد کہ مشورے سے جو فیصلہ ہو گیا اور فیصلے کی مجلس میں جو عزم کر لیا گیا ہے، اب اس سے پیچھے ہٹنا، اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنا، یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے خلاف بات ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ کہ نبی جب اپنا اسلحہ پہن لے تو اب جنگ لڑے بغیر وہ اپنا اسلحہ نہیں اتار سکتا۔ جی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجاہد جہاد کے لیے اور دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے اور مسلح ہونے کے بعد بغیر لڑائی کیے اور وہ اسلحہ اتار کر آرام سے بیٹھ جائے، جبکہ مدینے پر حملہ آور قوتیں اس وقت احد کے پاس موجود ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کو لے کر وہاں میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستیاب جنگی منظرنامہ دیکھا، اس کی جو پلاننگ کی، اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو 1000 آپ کے ساتھ افراد تھے، جن میں 300 کے قریب منافقین تھے۔ عبداللہ ابن ابی، اس کی رائے وہی تھی جو رائے بزرگ صحابہ کی تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، تو عبداللہ ابن ابی سے بھی حضور نے مشورہ مانگا تھا، جیسے باقی قبیلوں کے سرداروں سے، ہاں جی، ان لوگوں سے مشورہ لیا گیا تھا، مہاجرین سے، انصار سے، اوس سے، خزرج سے، تمام قبیلوں سے، ہر قبیلے کے سردار، بنو حارثہ سے، بنو سلمہ سے، تو ایسے ہی منافقین کے اس سردار عبداللہ ابن ابی سے بھی مشورہ مانگا تھا کہ بھائی کیسے کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن ابی کی رائے مجلس میں بھی یہی تھی کہ ہمیں مدینہ میں ہی رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے،
لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اکثریت کی بنیاد پر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 1000 کے لشکر کو لے کر احد پہاڑ کی طرف جب چلے تو وہاں پہنچنے کے بعد ابو عبداللہ ابن ابی نے جب منظرنامہ دیکھا کہ دشمن کی تعداد 3000 ہے اور ہم 1000 ہیں، تو اس نے یہ بہانہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری رائے آپ نے نہیں مانی جی، اس لیے میں تو واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ 300 اپنے آدمی لے کر وہاں میدان جنگ سے واپس لوٹا۔ اب ظاہر ہے کہ لشکر میں ایک جماعت موجود ہو اور جب لشکر سے علیحدہ ہو تو باقی لوگ جو بچ جانے والے ہوتے ہیں ان پر بھی کیا ہے، بزدلی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ بزدلی کا اثرات، باقی مورال گر جاتا ہے کہ اس جماعت میں سے کچھ لوگ چاہے وہ منافقت سے ہی نکلے ہیں لیکن باقی مسلمانوں کا مورال بھی گر گیا۔ خاص طور پر 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ ایسے تھے کہ وہ اس سے متاثر ہونے لگے۔ قرآن پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بزدلی ظاہر کرنے کا موقع تلاش کیا ہی تھا کہ واللہ ولیہما، اللہ پاک نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ نہیں بہادر بنو، یہ کیا بزدلی کی بات ہے کہ مقابلہ سے بھاگ رہے ہو تم یہاں سے۔ تو اس طرح 700 آدمی میدان میں رہ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستیاب جماعت کے مختلف جو مقامات تھے وہاں ان کے مورچے بنوائے، اور 50 آدمی، یہ جو احد پہاڑ ہے 3-4 میل لمبا ہے اور احد پہاڑ سے ایک چھوٹی سی پہاڑی نکلتی ہے، وہاں ایک درہ ہے چھوٹا سا۔ چونکہ وہاں پانی کا بہاؤ ہے، اگر ہم جغرافیے پر نظر دوڑائیں، مدینے کا جغرافیہ ہمارے سامنے ہو تو پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے وہ وادی بن کر نیچے نکل جاتا ہے، وادی دور تک جا رہی ہے، تو دشمن اسی راستے سے آیا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اگرچہ میدان سجا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر لیا تاکہ بیک مضبوط ہو، پیچھے کی طرف سے دشمن کا خطرہ نہیں تھا۔ وہ جو درہ تھا میدان جنگ میں جہاں حضور کی فوج کھڑی تھی، اس کے بائیں طرف ایک درہ تھا، چھوٹی پہاڑی اور بڑی پہاڑی کے درمیان، اور وہ اس نالے میں سے آتا تھا۔ وہ جو وادی نالا بنا ہوا تھا، پانی کا بہاؤ کی جگہ، مسیل کہتے ہیں اسے، سیلاب گزرنے کی جگہ۔ تو اب دشمن کا کوئی بھی حصہ وہ اس ندی میں سے نیچے آئے اور اس درے سے چڑھائی کر کے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے، تو حضور نے دیکھا کہ یہ خطرے کا مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جب دریا یا اس میں سے گزر کر آئیں گے تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے کہ کون آدمی، درمیان میں پہاڑی حائل ہے چھوٹی سی، اور یہاں ایک دم وہ اس درے پر چڑھیں گے اور پیچھے سے یہ حملہ آور ہوں تو ہماری پشت کمزور ہو جائے گی۔ تو حضور نے جو جنگی نقشہ بنایا، پیچھے احد پہاڑ ہے، بائیں طرف کے درے پہ خطرہ تھا کہ ادھر سے یہ حملہ ہو سکتا ہے، دائیں طرف بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اب دشمن مقابلے پر ہے تو اب اس کا مقابلہ آمنے سامنے کرنا آسان ہے۔ تو وہاں 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقرر کیے۔ اسی طرح صف بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں کی تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح صبح آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اسلحہ پہن کر، من أهلِكَ اپنی بیویوں کے پاس سے، اپنے گھر سے تیار ہو کر اسلحہ پہن کر، غدوتا صبح کا وقت، جس دن جنگ لڑنے کا موقع تھا، صبح صبح آپ مسلح ہو کر، سر پر خود پہن کر، اسلحہ اور تلوار اور اپنی تمام چیزیں لے کر جب آپ نکلے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ مسلمانوں کو بٹھانے لگے لڑائی کے مخصوص مقامات پر۔ مقاعد، مقعد کی جمع ہے، وہ ٹھکانے، مورچے، تو مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر آپ بٹھانے لگے، یعنی آپ نے پلاننگ پوری کی ہے جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے۔ جو ممکنہ منظرنامہ اس میدان جنگ کا ہو سکتا تھا، اس کے لیے بہترین جنگی نقشہ تیار کیا گیا۔ اس جنگی نقشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پر مقرر کیا، بالخصوص وہ جو تیر انداز 50 تھے جن کو اس درے پر بٹھایا گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن جبیر سے حضور نے فرمایا تھا کہ ہم چاہے شکست کھائیں
یا ہمیں فتح ہو، دشمن شکست کھا کر بھاگے، تم 50 آدمیوں نے یہاں سے نہیں ہلنا، کسی صورت میں بھی تم نے یہاں سے حرکت نہیں کرنی، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ اگر دشمن کو جیسے ہی شکست ہوگی تو وہ ضرور وادی کے راستے سے، نیچلے دریا کے راستے سے، جہاں سے نظر نہیں آئے گا، تو ضرور ان کا کوئی سوچنے سمجھنے والا کمانڈر اس راستے سے آ کر ادھر سے حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچ کر کہا کہ آپ کی قیادت اور آپ کی طاقت اور قوت درست رہی، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیا ہدایت دی۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر 3000 کے لشکر پر فتح نصیب ہوئی اور دشمن بھاگنے لگا، ابو سفیان اور اس کا پورا لشکر پیچھے واپس ہٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور یہ مسلمان جو 700 یہاں لڑ رہے ہیں یہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، پیچھا کرتے ہوئے آگے تک جا رہے ہیں۔ تو عین اسی موقع پر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو باقی لوگ کھڑے تھے، تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو جی مال غنیمت لوٹیں، تو پیسے ویسے جو ہے نا مل جائیں اور ہم سب، اب تو فتح ہو گئی۔ عبداللہ بن جبیر جو ان کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے ہمیں منع کیا تھا خبردار کوئی آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، لیکن 50 آدمیوں میں سے صرف 10 آدمی وہاں رہ گئے، وہ 40 نے ڈسپلن توڑا۔ اب فیصلہ بھی جماعت کا تھا باہر مل کر لڑنے کا، اور اسی جماعت نے ڈسپلن توڑا۔ شکست کی بڑی بنیادی وجہ جماعت کا ڈسپلن توڑنا ہے، اور جنگوں اور لڑائیوں میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور شکست سے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی جب تک کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا اسے تجربہ نہیں ہوتا۔ وہاں تو مکمل طور پر بدر میں حضور کی پلاننگ تھی، اور حضور کا عزم اور ارادہ تھا، اور 313 نے حضور کی ہر بات کی مکمل طور پر پابندی کی۔ لیکن یہ جو 700 کا لشکر تھا، اس کے اندر وہ جو بزدلی کے آثار اور ڈسپلن توڑنے کا عمل ہوا، قرآن حکیم اس کی تفصیلات اگلے 2 رکوع میں بیان کرے گا کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے ان سے غلطی ہوئی، حضور کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی۔ قیادت نے تو اپنا فریضہ پورے طور پر سر انجام دیا حضور نے، لیکن جماعت کے بزدلی اور کمزوری کے اثرات جو ہیں، اور انہوں نے ڈسپلن توڑنے کے نتیجے میں خرابی ہوئی۔ جیسے ہی وہ 40 آدمی اس درے کو چھوڑ کر دشمن کے مقابلے پر ان کو بھگانے کے لیے چل پڑے، تو خالد بن ولید جو ابو سفیان کے لشکر میں ایک بڑا سمجھدار اور چلاک کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ درہ فارغ ہو گیا، تو انہوں نے اسی طریقے سے وہ نیچے ندی سے، جہاں اندیشہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے، تو دور لمبا 2-3 میل کا چکر کاٹا اور اپنا پورا لشکر لے کر ادھر سے چھوٹا سا ایک دستہ لے کر ادھر سے آ کر چڑھائی کی۔ تو سب سے پہلے تو ان 10 آدمیوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کو شہید کیا، اور پھر درے سے مسلمان جو آگے بڑھ رہے تھے پیچھے سے حملہ شروع ہو گیا۔ اب جیسے ابو سفیان نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ شروع کر دیا ہے، تو ابو سفیان کے جو پاؤں اکھڑ چکے تھے، اس نے دوبارہ ان کو آواز دی اور انہوں نے کہا کہ جی چلو دوبارہ حملہ آور ہو۔ تو اب ادھر سے بھی حملہ شروع ہو گیا، تو اب 2 لشکروں کے درمیان میں مسلمانوں کا لشکر آ گیا۔ اب بزدلی کے اثرات تو منافقین کی وجہ سے پہلے ہی ان کے دلوں میں، کچھ لوگوں میں، سادہ دلوں کے اندر موجود تھے، اب وہ ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک محدود سی جان نثار صحابہ کی جماعت وہ رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، مورچہ ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دست بدست لڑائی شروع ہوتی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پر تلوار لگتی ہے دشمن کی، اور وہ خود کی جو نوک جو یہ کان اور اس ہڈی کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چہرہ مبارک میں اندر گھسی ہے مڑ کر، اور اس نے دانت کو زخمی کیا ہے یہاں، اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلنا شروع ہوا۔ ایسے میں لڑتے لڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لڑکھڑایا،
اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گرمی کا موسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ جیسے ہی حضور گرے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ قد قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب جیسے ہی ابو سفیان نے یہ اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ قائد لشکر اگر کیا ہے وہ اگر شکست اس کو ہو جائے تو پھر لشکر کے اندر مزید کیا ہے بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب سوائے ان جانثار صحابہ کے ابو طلحہ وغیرہ یہ لوگ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی وغیرہ، ان کے علاوہ باقی سب ادھر ادھر نکل گئے۔ لشکر میں بے دلی پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا۔ حضور کو اٹھا کر ایک پہاڑی اوپر ہے جا کر درہ، وہاں پر حضور کو بٹھایا اور پھر حضرت فاطمہ نے وہ چٹائی جلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لگائی۔ حضرت علی پانی لاتے رہے، وہ تفصیلی واقعات موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو قتل کرنے کے درپے ہے، نبی کا خون بہاتی ہے۔ اور پھر حضور نے آواز دی اور گویا کہ صحابہ کے دلوں میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے تو پورا کا پورا مجمع وہاں جمع ہو گیا۔ جب مجمع جمع ہوا، اب حضور کی حفاظت سب سے زیادہ بنیادی کام ہے، لیکن دشمن تیر اندازی کر رہا ہے۔ اب انہیں دیکھا کہ مجمع جھمگٹا یہاں پر ہے تو وہاں آ کر دشمن نے اعلان کیا کہ بھئی محمد، حکمت عملی کے تحت حضور نے جواب نہیں دیا۔ آواز یا محمد کی جب آواز لگائی تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے بھی جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق کو جب آواز لگائی تو عمر فاروق اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن، میں زندہ ہوں، ابو بکر بھی زندہ ہے، محمد بھی زندہ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے پورے لشکر میں دوبارہ توانائی لوٹی، پھر یہ سب طاقت اور قوت اکٹھی ہوئی اور پھر جم کر دشمن کا مقابلہ کیا اور ابو سفیان اور اس کے پورے لشکر کو شکست ہوئی۔ تو پہلے فتح ہوئی، دوسری فتح ہوئی، درمیان میں اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے 70 وہ جوشیلے صحابہ جن کا مشورہ تھا کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے، ان کی اکثریت کیا ہے وہاں شہید ہو گئی۔ گویا کہ شہادت ان کو بلا رہی ہے۔ تو وہ 70 صحابہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ، اسی طریقے سے باقی بڑے لوگ، صہیب رومی وغیرہ وغیرہ، یہ مہاجرین و انصار کی شہادت ہوئی ہے اس غزوہ احد کے موقع پر۔ تو یہاں قرآن حکیم نے یہ بات واضح کی ہے کہ جماعت کے ڈسپلن کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں شکست ہوئی۔ شکست پر غور و فکر کرو۔ جہاں تک حضور کی قیادت کی پلاننگ تھی وہ تو بالکل درست تھی، اس لیے قرآن حکیم نے آگے کہا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تمہارے اندر دو جماعتیں ایسی تھیں، دو گروہ ایسے تھے جو بزدلی اختیار کرنے والے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، تو واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی بنا اور ان کے دل کو مضبوط کیا کہ بھائی ثابت قدم رہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ اور اعتماد کریں، توکل کریں۔ یہ لڑائی جب اللہ کے مقاصد کے لیے فی سبیل اللہ ہے تو جس کے لیے لڑائی ہے اس پر اعتماد کریں، تبھی کمزوری اور بزدلی جو ہے وہ مت ظاہر کریں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آج احد کے موقع پر تو تمہارے پاس 700 کی طاقت ہے، تم ذرا سوچو کہ بدر کے اندر تم کمزور تھے، 300 کے قریب تھے اور تمہارے مقابلے میں 1000 کی طاقت تھی، تو تم کمزور تھے۔ اس وقت تو تمہاری ابھی کوئی سیاسی طاقت بھی نہیں بنی تھی، کوئی اجتماعی طاقت بھی نہیں بنی تھی، تو تم اس وقت کمزور تھے، اللہ نے تمہاری بدر کے مقام میں مدد کی تھی۔ فاتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، شکریہ ادا کرو، اور اس وقت بھی اسی طرح ثابت قدمی سے مقابلہ کرو جیسا کہ بدر کے موقع پر تم نے کیا تھا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے تمہارا یہ بات کافی نہیں ہے
کہ تمہاری مدد تمہارا رب کر رہا ہے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین، جو اوپر سے نیچے اتارے گئے ہیں، ملائے سافل کے فرشتے جن کا دنیا میں اعلیٰ مقاصد کے لیے ملائے اعلیٰ کے حکم کے مطابق کام کرنے کی ذمہ داری ہے، 3000 ملائے سافل کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اترے، تمہارے رب نے ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ اگر تم ثابت قدم رہو اور مزید خطرہ ہو دشمن سے تو بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، ہاں اگر تم ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، عدل و انصاف قائم کرنے کے نظریے سے جنگ لڑو، اور دشمن تم پر فوری طور پر حملہ آور ہو جائے تو ہم تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کریں گے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتے جن گھوڑوں پر سوار ہوں گے وہ ان کی مخصوص علامت مصومین، ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں اور ماتھا سفید ہوتا ہے، نشان زدہ گھوڑے، ان کے اوپر وہ سوار ہوں گے اور تمہارے لیے مدد کا باعث بنیں گے۔ تو پیش آمدہ صورتحال کے مطابق 3000 یا 5000 دشمن کی جیسی حالت ہوگی اور تمہاری جیسی ثابت قدمی ہوگی، دشمن کے حملے کی جیسی نوعیت ہوگی، تو ہم 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے، اور یا کہا کہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدد غزوہ احد کے موقع پر ہوئی ہے کہ جب لشکر بکھر رہا تھا، بزدلی کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر بکھر رہے تھے، تو ایسے موقع پر یہ اللہ پاک نے فرشتے نازل کیے اور انہوں نے آ کر ان جو ادھر ادھر بکھری ہوئی جماعت تھی اس کو دوبارہ ایک جگہ پر ان کے دلوں میں اطمینان بخشا، ان کو یہاں پر جوڑا، اور دوبارہ عصر نو ابو سفیان کے لشکر کے مقابلے پر انہوں نے داد شجاعت دی۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ بدر کے موقع پر ہوا ہے۔ تو بہرحال بدر کے موقع کا تذکرہ ہو یا احد کے موقع کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا دونوں جگہ پر اللہ کی یہ مدد آئی ہو، تو بنیادی بات یہ ہے کہ 3000 یا 5000 فرشتوں سے ان کے حوصلے بلند کیے گئے۔ انہوں نے آ کر کیا کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان فرشتوں نے 2 بدو لڑائی لڑی ہے دشمن کے مقابلے پر، تو فرشتوں کی طاقت سے یہ فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم نے آگے واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے براہ راست جنگ میں لڑے ہوں۔ اگر فرشتوں نے براہ راست جنگ میں لڑنا تھا تو ایک فرشتے کی ایک طاقت اور قوت اور ایک پر بھی کافی تھا 1000 یا 3000 کے لشکر کو ختم کرنے میں۔ قرآن نے کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اللہ نے یہ جو فرشتے بھیجے تھے، اللہ نے یہ کام جو تمہارے لیے کیا تھا، اس کے صرف 2 مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری کا باعث بنے، یعنی تمہارے دلوں میں جنگ کی فتح کی خوشخبری سے تمہارے حوصلے بلند ہوں۔ آدمی جب کسی منظرنامے کو دیکھ کر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ کسی منظر کو دیکھ کر جرأت اور دلیری اور کامیابی کے مطمع نظر کو سامنے رکھ کر مقابلہ کرتا ہے تو طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ تو تمہاری خوشخبری کے لیے یہ فرشتے آئے تھے۔ اور دوسری بات کہی وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو۔ لڑائی تو بہرحال یہاں ہر صورت میں انسانوں نے ہی انسانوں سے لڑی ہے، لیکن ان کے دلوں کا اطمینان ملائے اعلیٰ یا غیبی امداد سے فرشتوں نے آ کر ان کا حوصلہ بلند کیا، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کیا۔ فرشتے کا بنیادی کام ہی یہ ہے، جیسے شیطان کا کام غلط وسوسے ڈالنا ہے، بزدلی کے خیالات ڈالنا ہے، ایسے ہی ملائے سافل کے فرشتوں کا بنیادی کام جرأت اور ہمت اور نورانیت کے اور اچھے اعمال کے خیالات انسانی دل و دماغ میں ڈالنا ہے۔ تو چونکہ بزدلی کے جو خیالات آ رہے تھے وہ شیطان کا وسوسہ تھا،
بدر میں بھی شیطان مکے کے مشرکوں کو گھیر گھار کر وہاں لایا تھا، اور یہاں احد کے موقع پر بھی شیطان اپنا کام کر رہا تھا کہ منافقین کے دلوں میں وسوسے اور خیال ڈال کر ان کو علیحدہ کر دیا، جو بیچارے سادہ اور کمزور مسلمان تھے ان کو علیحدہ کرنے کے لیے وسوسے ڈال رہا تھا۔ تو اللہ نے شیطانی لشکر کے مقابلے میں جو غلط وسوسے ڈال کر بزدلی پیدا کر رہا تھا، اس لشکر کے مقابلے میں فرشتوں کا یہ لشکر بھیجا کہ بھائی ان تمام لوگوں کے دلوں میں جرأت، فتح، کامیابی اور اپنے مورال کو بلند رکھنے کے خیالات ڈالو۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تو اطمینان قلب پیدا کرنے اور خوشخبری کے لیے یہ 3000 یا 5000 فرشتے آئے ہیں۔ مقابلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپلن کے تحت مسلمان جماعت نے دشمن کا کیا ہے۔ بدر میں بھی یہ 3 گنا طاقت سے لڑے ہیں، اور یہاں بھی 3 گنا، بلکہ 3 گنا سے بھی زیادہ طاقت تھی۔ وہ 3000 تھے، یہ 700 تھے، 4 گنا طاقت سے کیا ہے مقابلہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ جو مدد پہنچی تھی یہ اللہ کی جانب سے تھی جو طاقتور اور حکمت والا ہے۔ حکمت اور طاقت کے وجہ سے اللہ نے یہ مدد پہنچائی کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں اطمینان قلب پیدا ہو، جو دل اکھڑا ہوا ہے، دل کے اندر بزدلی پیدا ہو چکی ہے، وہ دور ہو، شیطانی وسوسے اور خیالات حملہ آور نہ ہوں، جماعت کی اجتماعیت دوبارہ منظم ہو۔ اس لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا صحابہ کو پتہ چلا تو تمام لوگ دوبارہ منظم ہوئے، اور پھر یک بارگی اب خالد بن ولید تو اوپر سے آئے اور آ کر حملہ کر کے پیچھے سے گزر کر دشمن اپنے ابو سفیان کے ساتھ جا کر مل گئے، تو پھر لشکر دشمن کا اکٹھا ہو گیا، اور ادھر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے، میدان جنگ سے تھوڑا سا منظرنامہ پیچھے ہٹا، اور وہاں سے ان تمام نے اکٹھے ہو کر دوبارہ حملہ کیا، تو پھر ابو سفیان کے لشکر کے پاؤں اکھڑے ہیں اور شکست کھا کر یہ لوگ بھاگے ہیں۔ یہ اللہ نے کس لیے مدد دی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے ان کا خاتمہ کرے، اور یا انہیں ذلیل اور رسوا کر کے واپس لوٹائے۔ تو یہاں احد کے موقع پر بھی دشمن کے جو لوگ قتل ہوئے، مار دیے گئے، ایک تو وہ جماعت تھی، اور باقی سب ذلیل اور رسوا ہو کر واپس لوٹے۔ ابو سفیان کا خیال تو تھا کہ اس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت کو اور ان کی ریاستی قوت کو ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ یہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر ذلیل اور رسوا ہو کر واپس لوٹے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اب اگلی آیت میں ایک اور اہم بات بیان فرمائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ جب یہ موقع ہوا اور اس سے مسلمانوں کا 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم لاحق ہوا، تکلیف پہنچی۔ تو اس تکلیف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا ابو سفیان اور اس کے تمام بڑے بڑے لیڈروں کے خلاف، جو اس وقت احد کے میں حضور کے مقابلے پر آئے تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ بد دعا فرمائیں ان کی ہلاکت اور تباہی کی، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، لیس لک من الامر شیء، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تم یہ بد دعا نہیں مانگ سکتے۔ بدر کے موقع پر حضور نے نام لے کر بد دعا کی، اور یہ بد دعا حضور نے مکہ میں بھی کی جب اوجری ڈالی گئی تھی حضور کے جسم مبارک پر۔ جن جن کے بارے میں حضور نے بد دعا کی تھی وہ بدر میں قتل ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے یہاں منع کر دیا، لیس لک من الامر شیء، تیرا اختیار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم کافروں کو بد دعائیں دو، کسی شکست کے بدلے میں دوسرے پر بد دعا کرنا یا لعنتیں بھیجنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ یہ جو آج شکست کھا کر بھاگے ہیں یا تمہارے مقابلے پر آئے ہیں، او یتوب علیہم، ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔
فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، تو ظالم ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، یہ ظلم سے توبہ تائب ہو کر مسلمان جماعت کا حصہ بن جائے، تو آپ یہ بد دعا نہیں دے سکتے، ان کو برا بھلا مت کہیے، بس میدان جنگ میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، کیونکہ نبی کا کام انسانوں کو قتل کرنے یا بد دعائیں دینا نہیں ہے، نبی کا کام تو انسانوں کو اپنے دین کی طرف لانا ہے، اور اگر کوئی بے وقوف اور احمق نبی سے لڑنے کے لیے آ بھی جائے تو اس کو موقع دینا ہے کہ وہ توبہ کرے، سوائے اس کے کہ جن کے اوپر دلوں پر مہر لگ چکی تھی ان کا قتل تو بدر میں ہو چکا، اس امت کا جو اصل شرارتی اور فرعون تھا ابو جہل، اس کا تو خاتمہ ہو چکا، اب اس کے بعد یہ تو سارے اس کے طفیلی ہیں، تو جیسے ہی ان کی سیاسی طاقت ٹوٹے گی تو یہ سب کے سب آپ کے قدموں میں آ گریں گے، اور یہی ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہی ابو سفیان اور وہی تمام لوگ جو احد کے موقع پر پشت پھیر کر بھاگے تھے، وہ سب کے سب حضور کے قدموں میں گرے اور مسلمان ہوئے۔ تو چونکہ ان کے لیے مستقبل میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے حضور کو بد دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اگر حضور بد دعا کر دیتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی جب کسی کو بد دعا دے اور وہ بد دعا نہ لگے، اس لیے یہاں صاف طور پر حضور کو منع کر دیا گیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کو جو اختیار تھا وہ تو دشمن سے لڑنے کے لیے جنگی حکمت عملی اختیار کر کے مورچوں پر لوگوں کو بٹھانا تھا، وہ آپ نے کیا، پیچھے جیسا کہ آیا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یہ آپ کا اختیار تھا، جنگی حکمت عملی بنانا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرنا آپ کا اختیار ہے، لیکن آگے چل کر آپ کا زبان سے ان کو بد دعا دینا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ صحابہ نے دشمن سے لڑی ہے، ان کے فیصلے سے یہ جنگ ہوئی ہے۔ یہ وہی دوسری قسم ہے جس کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ نبی کی جو تربیت یافتہ جماعت ہوتی ہے وہ غضب الہی سے رنگین ہوتی ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، اس کی عملی مثال یہ غزوہ احد۔ شاہ صاحب کے یہ اخذ کیے ہوئے جو جہاد سے متعلق اصول ہیں وہ انہی آیات کی فلسفی ہے۔ پہلے شاہ صاحب قرآن حکیم کا اتنا گہرا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہاں اس کے انداز سے، اس کے اسلوب سے، اس کی جو احادیث اور آیات کا مجموعی طور پر جو منظرنامہ بنتا ہے اس سے اصول اخذ کرتے ہیں۔ یہ جو جہاد کی 3 قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں کہ ایک نبی کا جہاد، ایک صحابہ اور نبی کی جماعت کا جہاد، اور یہ خلفائے راشدین کے زمانے پر مکمل ہو گیا، اور تیسری قسم وہ جو رأی کلی یا مفاد عامہ کی بنیاد پر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے، وہ ہر دور میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں رأی کلی کی اساس پر ان لوگوں کے خلاف جو رأی جزئی کی بنیاد پر، انفرادیت کی بنیاد پر دشمنوں کے لیے درندگی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے شاہ صاحب نے ارتفاقات کے آخری باب الرسوم السائرہ فی الناس، اس میں شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان جماعت کا اصل ہدف محض دشمن کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی سیاسی طاقت توڑ کر ان کو موقع دینا ہے کہ وہ دین کی صحیح اور سچی تعلیم کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ محض انسانوں اور بندوں کو مارنا تو کوئی مقصد نہیں ہے، اصل تو ان کو دین کی طرف راغب کرنا اور دین کے غلبے کے لیے انہیں بروئے کار لانا ہے۔ اب جب یہ اللہ کا اختیار ہے تو اللہ کا اختیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ واللہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی حکمرانی ہے تمام ان چیزوں پر جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہاں اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ نے اپنا اختیار کے تحت جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے، جس کو چاہے عذاب اور ذلیل کرے ظلم کی وجہ سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم بد دعائیں دو، دشمن کے لیے کیا ہے لعنتوں کی بات کرو، یہ آپ کا اختیار نہیں۔ اور اگر نبی کا یہ اختیار نہیں ہے تو کسی مولوی اور پیر اور کسی بڑے تابعی صحابی یا کسی اور بڑے سے بڑے نئے بڑے سے بڑے مسلمان لیڈر کا اختیار ہے کہ وہ
کسی کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ کرے، کسی کے بارے میں بد دعاؤں کا عمل کرے، اپنے تئیں اپنی اجتماعی طاقت بنائے، اور جو دو بدو طریقہ ہے جنگ لڑنے کا وہ تو اختیار کرے۔ اس کے لیے تو کہا گیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، کہ پوری تیاری کرو جتنی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے۔ لیکن یہ زبان سے غلط جملے نکالنا یا برا بھلا کہنا، اس سے دنیا میں کوئی نتائج نہیں نکلتے۔ تو جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو غیر نبی کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بد زبانی سب سے بڑھ کر کرے گا مسلمان، بڑھ کے لگائے گا، بہت برا بھلا، فلانے کو گالی اور اس کو گالی، لیکن عملی اقدام کے اعتبار سے کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں کہ ان کی اس طاقت، سیاسی طاقت کو توڑ کر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ دین کی تعلیمات پر غور و فکر کریں، اور ممکن ہے ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ہم اس نقطۂ نظر سے یہ کام نہیں کرتے۔ ہمارا جہاد و قتال یا لڑائی جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ بس بندوں سے انتقام لینا ہے۔ تو یہ انتقامی سوچ جو ہے یہ انبیاء اور ان کی سچی جماعتوں کا راستہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ کی حکمرانی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے۔ اگرچہ عذاب اور معافی کے بھی کچھ اصول ہیں، یہ نہیں کہ نا انصافی کے ساتھ کسی کو معاف کر دے اور کسی کو سزا دے دے، وہ اللہ کے اصول اور ضابطے ہیں کہ جس کے دل میں انسانی بھلائی کی کوئی چیز موجود ہے، اسے توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اپنے ظلم اور کفر اور غلط بات پر ڈٹا ہوا ہے، تو اس کے مطابق اس کو سزا دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر جو چند امور پیش آئے اور بدر کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی، اس کا اجمالی خلاصہ اس رکوع میں بیان کر کے تجزیہ کرنے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ شکست کے اسباب پر غور و فکر کرو۔ شکست کیوں ہوئی؟ تمہاری بزدلی کی وجہ سے، جماعت کے ڈسپلن توڑنے کی وجہ سے، اور ہار جیت یا شکست ہوتی رہتی ہے۔ اس شکست سے دل برداشتہ ہو کر محض برا بھلا کہنا اور بد دعائیں کرنا یہ مسلمانوں کا اور دین کا کام نہیں ہے۔ تو یہ بات دو ٹوک انداز میں واضح کر دی گئی ان دونوں غزوات کے تناظر میں۔ اس حوالے سے مسلمانوں کی جماعت میں جو داخلی کمزوریاں تھیں، ان کمزوریوں کا تذکرہ اس رکوع سے شروع کیا ہے، اور تقریباً آخری صورت تک غزوہ احد اور بدر اور خود مسلمان جماعت کے اندر جو ڈسپلن کے توڑنے کے حوالے سے صورتحال سامنے آتی رہی، قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے جماعت کی تربیت کی ہے۔ جب تک کسی کو کسی کی غلطیوں پر آگاہی نہ دی جائے تو اس کو صحیح بات کی ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، کمزوریوں سے ہی کیا ہے نکل کر دوسرے راستے پر جاتا ہے۔ انسانیت کے لیے یہ سمجھنا کہ بس ایک دفعہ تربیت دے دی تو اب ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ اب غلطی کی وجہ سے صحابہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا یہ بھی جرم ہے، اور صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ان سے کبھی غلطی سرزد ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ان سے غلطی سرزد ہو گئی تو نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ حضور کی تربیت میں کمی رہ گئی۔ نہیں، انسان ہے، بشر ہے، آپ کی تربیت اعلیٰ ترین درجے پر ہے، آپ کی حکمت عملی درست ہے، لیکن انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں سے جو لوگ سیکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے، اور جو غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور غلطی کو غلطی نہیں مانتے، ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی کا راستہ ہے۔ تو یہاں سے قرآن حکیم نے صحابہ سے، جماعت سے، ان کے کچھ لوگوں سے، ظاہر ہے ساری جماعت کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں سے جو کمزوری ظاہر ہوئی، ڈسپلن توڑا، تو اس توڑنے کے جو تحلیل و تجزیہ کرنے کی مسلمانوں کو عادت بنے اور آئندہ وہ غلطی نہ دہرائیں، ڈسپلن کو توڑنے کا اقدام آئندہ نہ کریں۔ نتیجہ سامنے آ گیا کہ ڈسپلن توڑا تو وقتی طور پر ایک نقصان ہوا اور وقتی طور پر ہزیمت کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ تو اس لیے غلطیوں سے سیکھنے کے لیے یہ رکوع ہماری ہدایت بیان کرتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اس کی مزید تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اجمعین۔